اے میرے بیٹے ایسی سی بات ہے، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا بیٹے تیری کیا رائے ہے؟ لیکن بیٹا بھی ابراہیم علیہ السلام کا تھا، وہ کیسے بردبار نہیں رہتا، اس کے اندر کیسے صبر استقامت نہیں رہتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، جیسا باپ ویسا بیٹا۔ چنانچہ کیا خوبصورت اور شاندار جواب دیا، قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اس ننھے بچے کے منہ سے یہ بات کہ والد محترم آپ بالکل کر گزریے، آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، یہ بندہ تیار اور آپ صبر کرنے والوں سے مجھے پائیں گے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ الذین قاموا بإقامة الأحکام وبذلوا انفسهم واموالهم في سبيل الله فيا لهم من کرام وسلم تسلیما کثیرا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اما بعد فاعلموا ان يومكم هذا يوم عيد شرع لكم فيه مع اعمال اخر ذبح الاضحية بالاخلاص وصدق النية وبين نبيه وصفيه وجوبها وفضائلها ودون علماء أمته من سننه في كتب الفقه مسائلها۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فقد قال علیہ الصلاة والسلام ما عمل آدمی من عمل یوم النہر احب الى اللہ من احراق الدم وانما لتأتی یوم القیامة بقرونها وشعارها وازلافها وان الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فتيبوا بها نفسا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وقال علیہ الصلاة والسلام من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دو تہوار عطا کیے ہیں، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ ہم عید الفطر کیوں مناتے ہیں اس کی بھی ایک علت ہے، جس طرح عید الاضحیٰ کی ایک علت ہے۔ عید الفطر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رمضان مبارک جیسے اس میں بندہ جو روزہ رکھتا ہے اپنے آپ کو، اپنے پیٹ کو دھوپ کی شدت میں تپاتا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ دن میں روزے رکھنا، دن میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا، رات میں تراویح کے لیے قیام کرنا اور لیلۃ القدر جیسی راتوں میں عبادت کرنا، اسی کے صدقے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر ہمیں عطا کیا۔ چنانچہ سوال یہاں بھی پیدا ہوتا ہے کہ عید الاضحیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیوں عطا کیا، اس کی علت کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کی مشروعیت کب ہوئی؟ چنانچہ عید الاضحیٰ کی مشروعیت یعنی قربانی کی مشروعیت حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، یعنی ان کے جو دو بیٹے تھے حابیل اور قابیل، وہاں سے قربانی کی مشروعیت ہوئی ہے، جس کا قرآن کریم نے نقشہ کھینچا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک کے لیے قربانی کی مشروعیت تھی اور باقی رہے گی، صرف اور صرف اس کا طریقہ بدلا ہے۔ طریقہ کہاں سے چینج ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل سے اللہ کو ابراہیم علیہ السلام کا عمل اتنا زیادہ پسند آیا کہ اس کے طریقے کو بدل دیا۔ پہلے کا طریقہ کیا تھا؟ پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنے سامان کو لے کر، اپنے جانور کو لے کر، اپنے مال و دولت کو لے کر کسی اونچی جگہ پر رکھ دیتے تھے، کسی پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی، جس کی قربانی مقبول ہوتی اسے جلا کر چلی جاتی، یہ پتہ چل جاتا فلاں کی قربانی مقبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کا قربانی، اپنے اولاد کو قربان کرنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے نظام کو، اس کے طریقے کو بدل کر رکھ دیا۔ لیکن ہمیں پورے طریقے سے جاننے کے لیے قربانی کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حیات طیبہ کا مطالعہ کرنا ہوگا، ان کی سوانح میں ہمیں گھسنا ہوگا، ان کے بارے میں ہمیں جاننا ہوگا، ان کے اور ان کے اولاد کے بارے میں۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام ایک بت پرست گھرانے میں پیدا ہوئے،
ان کا باپ آزر یہ سب سے بڑا کاریگر تھا بتوں کا. ان کا گھر، ان کا خاندان یہ بتوں کا مرکز تھا، پجاریوں کا مرکز تھا، کاریگروں کا مرکز تھا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ حکم کرتے ہیں کہ آپ توحید کی دعوت دیجئے، آپ ایک اللہ کی دعوت دیجئے، چنانچہ ابراہیم علیہ السلام سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں اپنے باپ سے، جو سب سے بڑا کاریگر ہوتا ہے. اپنے باپ کو توحید کی دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے میرے والد، آپ ایک اللہ کی عبادت کریے، بتوں کو چھوڑ دیجئے. لاکھوں کروڑوں بتوں کی عبادت کرنے سے کچھ نہیں ملتا، آپ صرف اللہ کی عبادت کیجئے، صرف ایک کی عبادت کیجئے. یقین مانیے وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے. چنانچہ اس ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر کو یہ توحید بالکل بھی پسند نہ آئی. اس نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا قال لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیہ، کہ اگر تو اپنے حرکت سے باز نہیں آیا، یقین مان میں تجھے رجم کر دوں گا، سنسار کر دوں گا، پتھر سے تیرا سر کچل دوں گا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام یہیں پر تھمے نہیں، یہیں پر رکے نہیں. اس کے بعد اپنے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، قوم کے لوگوں اپنے لوگوں کو قوم کو اکٹھا کیا اور توحید کی دعوت دی، اور کہا اور لوگوں سے کہا کہ تم لوگ جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، بتوں کی عبادت چھوڑ دو، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے. لیکن قوم نے بھی ٹھکرا دیا ان کی دعوت کو. اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اس کی شہرت ہوتی ہے، مزید چرچا ہوتا ہے، یہ خبر نمرود تک پہنچ جاتی ہے. جب خبر نمرود تک پہنچتی ہے تو نمرود ان کو ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کر دیتا ہے، یعنی مناظرے کی دعوت دیتا ہے. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام جب مناظرہ کے لیے پہنچتے ہیں مناظرہ ہوتا ہے، حق و باطل کے درمیان مناظرہ. ہمیشہ حق ہی جیتتا ہے، ہمیشہ حق کی سبقت کرتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو جیت ہوئی. چنانچہ نمرود حواس باختہ ہو گیا، حیران و شزدر ہو گیا، اس کی بے عزتی ہو گئی، اس کی رعایا اس کو طرح طرح کے تانے دینے لگے. چنانچہ اس نے حیلہ اپنایا، تمام لوگوں کو چڑھایا کہ تمہارے معبودوں کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے، تمہارے آبا و اجداد کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے، طرح طرح کے کلام کرتا ہے، تم کیسے برداشت کر سکتے ہو. چنانچہ رعایا نے ابراہیم علیہ السلام کی موت کی سزا مانگی. یعنی جب میٹنگ ہوئی، جب مشورہ ہوا، یہ فائنل ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو لیول ہے وہ خود سے اوپر جا رہا ہے. وہ یہاں تک باتیں کرتا ہے، ہمارے آبا اجداد کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کی توہین کرتا ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. چنانچہ جب مشورہ ہوا، میٹنگ ہوئی، تو یہ ہوا کہ ان کو آگ میں جلایا جائے. ایک مہینے تک لکڑی اکٹھا کی گئی، اور لکڑی اکٹھا کرنے کے لیے کچھ لوگ گھر جا کر تبلیغ کا کام کرتے تھے اور لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے کہ اس میں اپنی لکڑی ڈالو، اپنی کمائی کی لکڑی ڈالو، اپنے گھر کی لکڑی ڈالو، تاکہ تمہیں بھی ثواب ملے، باعث ثواب سمجھ کر اس میں لکڑی ڈالا کرو. چنانچہ لوگ پیسے کما کر کے لکڑی خرید کر ایک مہینے تک لکڑی اکٹھا کی گئی. جب لکڑی اکٹھا کی گئی، اس کے بعد اس آگ کو ایک ہفتے تک جلا کر اس کے اندر تیزی پیدا کی گئی، اس آگ کے اندر شدت پیدا کی گئی. اس آگ کو اتنا بھڑکایا گیا کہ اس کی فدائی شدت کا یہ عالم تھا کہ کوئی پرندہ اس کے اوپر سے گزرتا تھا وہ بھی جل کر اس میں گر جایا کرتا تھا. چنانچہ ایک ہفتے کے بعد جب آگ کے اندر شدت پیدا ہو گئی، آگ اپنی انتہا کو پہنچ گئی، تو اب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالے کون؟ ساری چیزیں ہو چکی، اب بلی کے گلے میں گھنٹا کون ڈالے؟ یہ نہیں کسی سے ہو رہا تھا، کیونکہ آگ کے اندر اتنی شدت تھی، اس کے پاس جاتا کون؟ چنانچہ شیطان نے تدبیر بتلائی کہ ان کو منجنیق کے ذریعے ڈالا جائے، اور یہی عمل میں آیا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا جا رہا تھا، تمام فرشتوں کے اندر کھلبلی مچ گئی، آسمان میں کھلبلی مچ گئی. اے اللہ، اس روئے زمین پر صرف تیری عبادت کرنے والا ایک ہی بندہ موجود ہے، اگر اس کو بھی آگ نے جلا دیا پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کی مدد کر دو. ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے پانی کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابراہیم
اگر آپ کو میری ضرورت ہے آپ ایک مرتبہ حکم کریں، صرف ایک مرتبہ حکم کریں، میں بارش کر کے آپ کو بجھا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے بعد ہوا کا فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے اے ابراہیم آپ ایک مرتبہ حکم کریں، میں ان آگ کو ہوا میں اڑا دوں، اس کا ایک ذرہ بھی نظر نہیں آئے گا، اس کی ایک لتی بھی نظر نہیں آئے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، مجھے تیری بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چنانچہ آخر میں جبریل امین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اے ابراہیم اگر آپ کو بھی میری ضرورت ہے تو بندہ حاضر ہے، آپ جو کہیں فوراً ہو جائے گا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کیا ایک خوبصورت جواب دیتے ہیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر۔ یہ ان کا شاندار جواب ہوتا ہے، ذرہ برابر بھی ان کے ایمان میں جنبش نہیں آئی، ان کا قدم ذرہ برابر بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ چنانچہ جب ان کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا ایک ہی تسبیح پڑھ رہے تھے، لا الہ الا انت سبحانک لک الملک لک الحمد لک الملک لک الحمد لا شریک لک، یہی تسبیح پڑھتے تھے۔ چنانچہ ان کو آگ میں جب ڈالا گیا 7 دن تک وہ آگ میں رہے، 7 دن تک وہ آگ میں رہے اور آگ نے ان کو ذرہ برابر بھی نہیں چھوا۔ وجہ کیا تھی؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام نے اعلیٰ درجے کی کامیابی عطا کر لی تھی، اعلیٰ درجے سے پاس ہوئے، تمام فرشتے آئے، اے ابراہیم مدد کی ضرورت، ابراہیم علیہ السلام نے صاف انکار کر دیا، صرف اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر، اللہ ہی مددگار ہے، اللہ ہی کافی ہے۔ یہ ادا اللہ کو اتنی زیادہ پسند آئی، اللہ نے فوراً آگ سے کہا قلنا یا نار کونی بردا و سلام علی ابراہیم۔ چنانچہ آگ نے ارد گرد کی تمام چیزوں کو جلا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں تھیں سب کو جلا کر خاکستر کر دیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ جس رسی سے باندھا گیا تھا اس رسی کو بھی اس نے جلا دیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے جسم پر ذرہ برابر بھی کھروچ نہیں آئی۔ یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا اعلیٰ درجے کا ایمان، اور یہیں پر ان کی آزمائش بند نہیں ہوئی، بس نہیں ہوئی۔ اس کے بعد مزید سنیے، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق چھوڑ کر ملک شام جاتے ہیں۔ خیر درمیان میں بھی طویل واقعہ ہے، میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اس کے بعد جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شام جاتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی جو عمر تھی وہ 86 پہنچ چکی تھی، بعض روایتوں میں 120 ہے، بعض روایتوں میں 96 بھی ہے، خیر مختلف روایتیں ہیں، لیکن مفتی تقی صاحب نے اپنی کتاب فقہی مقالات کے اندر جو قربانی کے مسائل کا تذکرہ کیا ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام کی عمر کو 86 سال بتایا ہے۔ خیر وہ 86 سال عمر پہنچ گئی، اللہ نے کوئی اولاد نہیں دی، کوئی اولاد نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہی صرف دعا تھی، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین۔ چنانچہ اللہ کو ان کی دعا اتنی پسند آئی، اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، چنانچہ اللہ نے اس آخری عمر میں ان کو ایک بردبار لڑکا عطا کیا، جس کو قرآن نے صاف طریقے سے بیان کیا ہے، فبشرناہ بغلام حلیم۔ چنانچہ بڑھاپے کی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایک بردبار لڑکا عطا کیا۔ اب لڑکا تو عطا کر دیا، لیکن اس کے بعد اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حکم ہوا اے ابراہیم اپنی بیوی ہاجرہ، سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو لے کر اب وادی غیر ذی زرع میں چلے جائیے، اس لکو دک وادی میں چلے جائیے جہاں نہ کوئی آدم ہے نہ آدم کی اولاد، اور اس وقت کوئی نہیں تھا وہاں، نہ کوئی سایہ حاصل کرنے کے لیے درخت تھا، نہ پانی پینے کے لیے کوئی وہاں کنواں تھا، کوئی بھی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایک حکم سے اپنی بیوی اور اپنے بیٹے کو لے کر چل دیتے ہیں، جاتے ہیں اس وادی غیر ذی زرع میں، وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر رکھ کر واپس آنے لگتے ہیں۔ ایک بھی مرتبہ اپنی بیوی سے ہاجرہ علیہ السلام سے یہ نہیں بتاتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، نہ اپنے بیٹے کو دیکھتے ہیں، وہاں رکھ کر مشکیزے میں پانی دے کر ایک تھیلی کھجور دے کر واپس ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے آتی ہیں اور کہتی ہیں اے ابراہیم امرک اللہ بہذا، کیا اللہ نے اس کا آپ کو حکم دیا ہے، آپ کیوں جواب نہیں دے رہے؟ ابراہیم علیہ السلام جب انتہا ہو گئی تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، قربان جائے ان کی بیوی پر بھی، سیدہ ہاجرہ پر بھی قربان جائے۔ جتنا اعلیٰ درجے کا ایمان، جتنا اعلیٰ درجے کا صبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اندر تھا، جتنے بڑے بردبار حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، ٹھیک اتنی ہی زیادہ صبر اور استقامت والی ان کی اہلیہ بھی تھی۔ فوراً دامن کو چھوڑ دیتی ہیں اور کہتی ہیں اذا لا یضیعنا، جائیے آپ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ یہ ہمارا خالق و مالک ہے، کیسے ضائع کر دے گا، اے ابراہیم آپ جائیے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون۔
चुनांचे दुआ देते हैं कि अल्लाह मैंने अपने आलो औलाद को, अपनी बीवी को, इस्माइल अलैहिस्सलाम को यहाँ पर छोड़ दिया, इस वादी गैर हिजरा में छोड़ दिया। मैंने क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो सलाह, ताकि लोग नमाज काम करें। लेकिन एक दुआ मस्जिद की, फजअल अफइदतम मिनन नास, या अल्लाह तो लोगों के दिलों को इसकी तरफ माइल कर दे। आज देख ले हाजी कराम वहाँ जाते हैं, सबसे दुनिया में सबसे काबिल मोतबर जगह, सबसे बाबरकत मुक़द्दस जगह मक्का है। चुनांचे जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले जाते हैं दुआ करके, उसके बाद जब पानी ख़त्म और खजूर ख़त्म, तो अब इस्माइल अलैहिस्सलाम की प्यास में शिद्दत बढ़ जाती है। अब माँ होती है, चुनांचे बच्चे की ये प्यास की शिद्दत देखकर बर्दाश्त नहीं होता, वो सफ़ा मरवा के दरमियान चक्कर लगाती हैं, लेकिन कोई भी पानी, कोई भी खाने का सामान नहीं मिलता। चुनांचे उसके बाद अल्लाह तबारक तआला को और ही मंजूर था, अल्लाह ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की तड़प देखकर, उस माँ की तड़प देखकर, चुनांचे जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं और अपने पर के ज़रिए उनके पाँव के नीचे से पानी निकाल देते हैं। इसमें भी दो रिवायतें मिलती हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम के पर रगड़ने की वजह से और जिब्रील अलैहिस्सलाम के पर रगड़ने की वजह से, पर मारने की वजह से। खैर दोनों बातें बिल्कुल दुरुस्त हैं। चुनांचे उसके बाद यहीं तक मामला खत्म नहीं होता, फिर सबसे बड़ी जो आजमाइश आती है, जिसे हम और आप अदा करते हैं, जो क़यामत तक के लिए अल्लाह ने मशरूअ करार दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र कुछ बढ़ जाती है, जब कुछ बढ़ जाती है, यानी जिसको कुरान ने खुद नक्शा खींचा है, फलम्मा बलग माअ साय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनाम अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिल जबीन वनादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम व तरकना अलैहि फिल आखिरीन सलामुन अला इब्राहीम। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत मज़कूरा में साहब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कुर्बानी करने, इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी देने और ज़बीहा अता करने और क़यामत तक इस कुर्बानी जैसे अमल को बरकरार रखने, बाकी रखने के बारे में बयान फरमाया है। चुनांचे कुरान कहता है फलम्मा बलग माअ साय, इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब दौड़ने लगे, यानी साया की तफसीर मुफ्ती तकी साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि 8 साल के थे, और उसकी तफसीर करते हैं कि साया उस उम्र के बच्चे को कहते हैं जो बाप के साथ चलकर उनका हाथ बढ़ा ले। खैर लेकिन इसमें भी मुख्तलिफ रिवायतें हैं, 13 साल है, 7 साल है, जैसा कि आप तफसीर इब्न कसीर उठा ले, तफसीर कबीर उठा ले, रूहुल मानी उठा ले, तफसीर मज़हरी उठा ले, तफसीर कुर्तुबी उठा ले, तफसीर मुनीर उठा ले, दुर्र मंसूर उठा ले, अहकामुल कुरान इमाम अबी जस्सास उठा ले, अल-फुतुहातुल इलाहिया उठा ले, तफसीर उस्मानी उठा ले, आप कितनी भी तफसीर उठा ले, मुख्तलिफ रिवायतें मिलती हैं। खैर लेकिन मुफ्ती तकी साहब ने अपनी किताब में 8 साल की उम्र बयान किया है, 8 साल की उम्र को बयान किया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे से मिलने आया करते थे, मक्का आया करते थे, और 3 दिन से ख्वाब देख रहे थे कि मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ, मैं अपने बेटे को ज़बह कर रहा हूँ। चुनांचे आते हैं अपने बेटे के पास और अपने बेटे से कहते हैं, ऐ मेरे बेटे ऐसी सी बात है, मैं तुझे ज़बह कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है। अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा, बेटा तेरी क्या राय है। लेकिन बेटा भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम का था, वो कैसे बुर्दबार नहीं रहता, उसके अंदर कैसे सब्र इस्तिकामत नहीं रहता, ये हो ही नहीं सकता, जैसा बाप वैसा बेटा। चुनांचे क्या खूबसूरत और शानदार जवाब दिया, क़ाल या अबति फ़अल मा तुमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। उस नन्हे बच्चे के मुंह से ये बात कि वालिद मोहतरम आप बिल्कुल कर गुजरिए, आपको अल्लाह ने हुक्म दिया है, ये बंदा तैयार और आप सब्र करने वालों में से मुझे पाएंगे। चुनांचे और होता भी यही है, जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मज़बा चलते हैं, यानी खाना काबा के पास ज़बह करने की जो जगह थी वहाँ चलते हैं, तो शैतान तो शैतान है, उसका काम है रोकना। चुनांचे सबसे पहले सैयदा हाजरा के पास अलैहिस्सलाम के पास आता है और एक शरीफ शक्ल में आता है और कहता है कि बाप बेटे कहाँ गए हुए हैं। चुनांचे हाजरा अलैहिस्सलाम कहती हैं वो दोनों जंगल में गए हैं। वो कहता है नहीं, जंगल में नहीं गए हैं, बाप यानी इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह करने गया है। एक ऐसा बाप है, तरह तरह की बातें करता है सैयदा हाजरा के पास। चुनांचे वो कहती है वो इस तरह बिला वजह अपने बेटे को नहीं ज़बह कर सकते, बल्कि अल्लाह का हुक्म होगा। चुनांचे शैतान
हाजरा अलैहिस्सलाम की बात सुनकर सोचता यहाँ मेरी दाल नहीं गलेगी, चुनांचा वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने के लिए बीच में आता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जब रास्ता रोकने के लिए बीच में आता है तो फरिश्ते जो हिफाजत के लिए मामूर थे, अल्लाह ने जिनको मुकर्रर किया था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कहते हैं पत्थर से मारो इसको, 7 पत्थर मारो। चुनांचा 3 मरतबा में 7-7 पत्थर करके मारते हैं, जिसे हम रमी जिमार कहते हैं। हज्जाज इकराम जो सऊदी जो हज करने के लिए जाते हैं इस अमल को भी करते हैं। चुनांचे अल्लाह ने इसको भी क़यामत तक के लिए जारी सारी कर दिया। खैर शैतान रोक नहीं पाता है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब जाते हैं, मज़बा पहुंचते हैं, अपने बेटे को लिटाते हैं, किसके बल? फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन वनादैनाहु अय्या इब्राहिम, जब उनको पेशानी के बल लिटाते हैं, लिटाने के बाद जब छुरी रगड़ते हैं और उनकी गर्दन पर चलाते हैं, यकीन मानिए ज़मीन थरथराने लगती है, आसमान कांपने लगता है, फरिश्तों के दरमियान खलबली मच जाती है। ऐसा मंजर दुनिया ने आज से पहले, इससे पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा जैसा कि आज ये मंजर नजर आ रहा है। चुनांचे सारे फरिश्ते आपस में गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। अल्लाह से बेहतर कौन जानने वाला? उसको मंजूर था कि हाँ इसको रोका जाएगा। लेकिन फरिश्तों के दरमियान जो खलबली थी, वाकई में उसने पूरे आसमान के झंझोड़ कर रख दिया। सारे फरिश्ते कह रहे अल्लाह एक बाप अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा है। चुनांचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब गर्दन पे छुरी चलाते, अल्लाह का हुक्म होता छुरी काम नहीं करती। ये तो हमारा अकीदा है ना, हर एक चीज में अल्लाह की कुदरत शामिल हाल है। चुनांचे छुरी काम ही नहीं करती। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर रगड़ते उसको, दोबारा चौखारी फिर चलाते, नहीं काम करती। कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फौरन आवाज दी, वनादैनाहु अय्या इब्राहिम क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन इन्न हाज़ा लहुवल बलाउल मुबीन व फ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से कहा कि जाओ एक मेंढा उसकी इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह रख दो। वो आसमान से चिल्ला रहे हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम आसमान से, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना, आसमान से ही चिल्लाते हैं लब्बैक इब्राहिम रुक जाओ, आसमान से चिल्ला रहे हैं। क्यों? वजह यह थी कहीं देर ना हो जाए मेरे जाने में, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दे दिया मेंढा रख दो, कहीं देर हो गई तो बच्चे की गर्दन चली जाएगी। तो ये कुर्बानी थी हज़रत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की, जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए जारी सारी कर दिया। कितना अच्छा अमल था, कितना अच्छा अमल था। पुराना जो तरीका था कुर्बानी देने का, कुर्बानी करने का, अल्लाह ने उसको मनसूख कर दिया। उस तरीके को यहाँ से शुरुआत कर दी कि हाँ हम एक कुर्बानी के जानवर को अल्लाह के नाम पर ज़बह करें, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ काबिल गौर है तो बहुत बातें काबिल तवज्जो वाली, लेकिन एक बातें मैं सिर्फ लूँगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का हर इम्तिहान में आला नंबरात से पास होना, ये चीज़ें आला दर्जे के ईमान की अलामत है। ये चीज़ें इस बात पर दलालत करती हैं कि जिस बंदे के अंदर आला दर्जे का ईमान होगा, वो कुर्बानी पेश करने से, वो अपने जान और माल को पेश करने से अल्लाह के रास्ते में कभी पीछे नहीं हट सकता। लेकिन आज सूरत हाल हम अगर अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें, यकीन मानिए ये बात तो बिल्कुल यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि आज के मुसलमान के अंदर ज़र्रा बराबर भी कामिल और मुकम्मल ईमान नहीं बचा। जो ज़र्रा बराबर बचा हुआ है वो नाक़िसुल ईमान है। वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने अल्लाह उसके रसूल को दामन को छोड़ दिया। सबसे बड़ी वजह यह कि हमने अल्लाह के मसाजिद को छोड़ दिया। सबसे बड़ी वजह यह हमने अल्लाह की किताब कुरान करीम को छोड़ दिया। सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे मामलात आपस में मुख्तलिफ है। लोग आपस में हसद व बुग़्ज़ रखे हुए हैं। लोग आपस में सलाम व कलाम को बंद करके रखे हैं। लोग आपस में दूरियां बनाए रखे हैं। सबसे बड़ी इन्हीं वजूहात की बिना पर सबसे बड़ी यही वजह है कि आज हमारे अंदर ईमान कामिल नहीं है, बल्कि नाक़िस ईमान है। क्योंकि हमने अल्लाह उसके रसूल का दामन छोड़ा। और ये तारीख इस बात पर शाहिद है कि जब भी किसी कौम ने अल्लाह उसके रसूल के दामन को छोड़ा है, जब भी किसी कौम ने अल्लाह उसके रसूल के रास्ते को छोड़ा है, यकीन मानिए वो सिर्फ और सिर्फ मार खाई है। वो सिर्फ और सिर्फ मार, उसके अलावा कुछ नहीं। और जिस तरह हमारा हाल फिलहाल हिंदुस्तान में चल रहा है, जब तक हम अपने अंदर अल्लाह उसके रसूल का
راستہ نہیں اپنائیں گے، اپنے اندر جذبہ نہیں پیدا کریں گے ایمان کا، اپنے دل کو ایمان میں ڈبوئیں گے نہیں، اپنے دل کو ایمان کے اندر غوطہ لگائیں گے نہیں، یقین مانیے حالات نہیں سدھرنے والے۔ جو آج ہمارے مساجد پر، مکاتب پر، مدارس پر جو حملہ کیا جا رہا ہے، ان کو جو ویران کیا جا رہا ہے، موب لنچنگ کے معاملے میں جتنے بھی مسلمان بھائی کو بیچ بازار میں پیٹا جا رہا ہے، اور بالکل ہم خاموش بیٹھے ہیں، صرف گھر میں بیٹھ کر نیوز سن لیتے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رہتی، ہمارے دل پر گنا نہیں گزرتا۔ بھگوان اور طرف کے معاملے میں جو ہماری بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کی عزتیں لوٹ کر ان کی عزتیں لوٹ کر ان کو سریعام قتل کر دیا جاتا ہے، ہماری زمین کو وقف بل جو معاملہ چل رہا ہے، ہماری زمین کو علل اعلان جو لوٹا جا رہا ہے، اور ہم بالکل خاموش ہیں، یہ سب سے بڑی علامت ہے کہ ہمارے اندر ایمان ناقص ہے۔ خاموشی اس بات پر دلالت کر رہی ہے، ورنہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کے اندر اعلیٰ درجے کا ایمان ہو اور معاملات بالکل سنگین ہو کہ مساجد کو، مکاتب کو، مدارس کو علل اعلان بلڈوزر کے ساتھ ڈی جے بجا کر آتے ہیں، گرا کر چلے جاتے ہیں، اور ہم خاموشی سے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کا ایمان نہیں ہے۔ اعلیٰ درجے کا ایمان وہ ہے، میں آپ کو تاریخ پیش کرتا ہوں، دلیل پیش کرتا ہوں۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 لشکر کے ساتھ، مختلف روایتیں ہیں 36، 46، 60,000 کے لشکر کے ساتھ جب دریائے دجلہ کے پاس پہنچتے ہیں، دریائے دجلہ کے پاس پہنچتے ہیں، اس وقت جو دریا تھا، دریائے دجلہ کے اندر اس کی لہر میں تیزی تھی، اس کی لہروں میں تم تھی، اس کی جو لہریں تھی انتہائی اپنے جوش و خروش میں تھی، چنانچہ ناؤ کوئی نہیں ہے دریا پار کرنے کے لیے، لیکن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خاموش ہو جاؤ، تمہیں معلوم ہے ہم کس کے غلام ہیں، تمہیں معلوم ہے ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس نبی کی امتی ہیں، ہم دریا کو پار کریں گے، لیکن دریا کو پار کرنے سے پہلے تمام 60,000 کے لشکر میں سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کرایا، کہا کہ اگر کوئی بھی ان 60,000 لشکر میں ہمارے درمیان کوئی بھی اگر گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو آج توبہ کر لے۔ قسم اللہ کی 60,000 کے لشکر میں ایک بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں نکلا، ایک بھی نہیں نکلا گناہ کبیرہ کا مرتکب۔ یہ تھا اعلیٰ درجے کا ایمان۔ چنانچہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پھر کیا، دریا تو ہم پار کر لیں گے۔ چنانچہ جب گھوڑے کو ڈالنے کی باری آئی، تو آگے پہلے دستے میں 60 لوگ، دوسرے میں 600، پھر باقی پورا لشکر تھا۔ چنانچہ جب جو 60 کا لشکر تھا، یعنی 60 کا جو دستہ تھا، آگے دریا میں اپنے گھوڑے کو ڈالنے کے لیے گیا، تو جو اس کی موجیں تھی دریائے دجلہ کی، اس کی وجہ سے گھوڑے کے اندر خوف پیدا ہو گیا، اور جب گھوڑے کے اندر خوف پیدا ہوا تو جو گھوڑ سوار تھا اس کے اندر بھی خوف پیدا ہوا۔ تو ایک صحابی تھے، وہ کہتے ہیں تخافون من هذه النطفہ، ہنس کر کہہ رہے ہیں تم اس نطفے سے ڈر رہے ہو، اور نطفہ کس کو بنا رہے ہیں؟ نطفہ بنا رہے ہیں اس دریا کی موج کو، جس کی آواز پتھر میں ٹکراتی ہے تو ایک الگ ہی آواز جھنکار پیدا ہوتی ہے۔ ہنس کر کہہ رہے ہیں تخافون من هذه النطفہ، تم اس نطفے ڈر رہے ہو۔ اور یہ آیت پڑھی وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا موجلا، اپنے گھوڑے کو سمندر میں ڈال دیا۔ تو 60,000 لشکر دریا دجلہ کو اس طرح پار کر لیا، اس طرح جیسے ہم روڈ پر چلتے ہیں، اور پورے دریا پار کرنے میں ذرہ برابر بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا، کوئی بھی ایک واقعہ نہیں ملتا کسی کے گھوڑے کے پاؤں دھسنے کا پانی میں، یا ڈوبنے کا، یا کوئی سامان گرنے کا، صرف ایک واقعہ ملتا ہے۔ ایک صحابی کا پیالہ تھا، وہ پانی میں گر گیا، سب ہنسنے لگے، گیا تیرا پیالہ کہاں ملے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل نہیں بدلا، نہ میرا ایمان بدلا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مفسر حضرات لکھتے ہیں دل بدلنے سے مطلب یہ ہے کہ جیسے میں جس جذبے کے ساتھ گھوڑے کو اب سمندر میں داخل کیا ہوں، آج بھی اللہ پر توکل اللہ ہے، یقین ہے مجھے اللہ ضائع نہیں کرے گا میرے پیالے کو۔ چنانچہ جیسے ہی دریا پار کرتے ہیں، پیالہ استقبال کے لیے ان کے کھڑا ہو جاتا ہے، مطلب کہ دریا کے باہر اللہ تبارک تعالیٰ اس پیالے کو رکھ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے توکل اللہ، یہ ہوتا ہے اعلیٰ درجے کا ایمان۔ قسم اللہ کی جو ماحول خراب ہے، جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، صرف اور صرف ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، ہماری بدعنوانیوں کی وجہ سے۔ آج آپ ہم دیکھ لیں، صرف میں گاؤں لیول کی بات نہیں کر رہا، آپ ٹاؤن لیول، اسٹیٹ لیول، ڈسٹرکٹ لیول، آل انڈیا لیول کی بات کریں، جہاں بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کے درمیان اتفاق و اتحاد کا مادہ بالکل ختم ہو چکا ہے، ان کے درمیان اتفاق و اتحاد ہے ہی نہیں، ان کے درمیان اخوت و بھائی چارگی بالکل بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک دوسرے کا اپنے دل میں حسد و بغض لے کر ٹہل رہے ہیں، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے گرانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، اور یہی چیزیں ہیں جو ہمیں مار کھانے پر ہمارے مساجد و مکاتب کے گرانے پر اس کے درپے ہو گئی ہے۔ صرف یہی علت ہے، اس کے علاوہ کوئی علت نہیں ہے۔
اس لیے کہ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے، اگر ہم اللہ اس کے رسول کے دامن کو پکڑ لیں، اگر ہم اطاعت و بندگی میں لگ جائیں، یقین والی یہ ساری چیزیں نمٹ جائیں گی، حالات بالکل سدھر جائیں گے۔ لیکن پہلے اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، آپ فٹ بال دیکھتے ہوں گے گیم، اس فٹ بال کو پورے گراؤنڈ والے کیوں مارتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جو ڈھول بجاتے ہیں وہ کیوں پیٹتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ اندر سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن اگر اس فٹ بال کو بھر دیا جائے، اس ڈھول کو بھر دیا جائے، ہے کسی کی مجال جو اس کو مار لے، قیامت کی صبح تک اس کو کوئی پیر نہیں لگائے گا۔ اور یہی آج حال امت مسلمہ کا ہوا ہے۔ آج ہندوستان میں جو مسلمانوں کے ساتھ یہ تمام معاملات پائے جا رہے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ، صرف یہی ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ صرف اوپر سے ظاہری طور پر عمر بن خطاب کے ماننے والے ہمیں، خالد بن ولید کے ماننے والے ہمیں، ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے ہم لوگ ہیں، یہی چیزیں اوپر سے سبرا گئی، لیکن اندر سے ہم کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ جو آتا ہے وہ ہمیں بجا کر چلا جاتا ہے، اسے بجانا ہی کہتے ہیں نا۔ اگر کوئی دن دہاڑے ہمارے مساجد کو، مکاتب کو گرا رہا ہے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بجانا ہی کہتے ہیں نا۔ ہمیں مارے کوئی دقت نہیں، لیکن مساجد پر اگر حملہ کیا جائے، مکاتب پر حملہ کیا جائے، مدارس پر، جو اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اگر اسلام کی بقا چاہتے ہو، ان کا تحفظ ضروری ہے۔ اگر اسلام کو زندہ رکھنا چاہتے ہو، ان کا تحفظ ضروری ہے۔ چنانچہ ہندوستان کی ایک مثال موجود ہے 1857 کی جنگ میں، جب عالموں کی گردن کاٹ کر دلی سے لاہور تک لٹکا دیا گیا تھا، تو عالموں کی تعداد بالکل کم ہو گئی۔ چنانچہ مشورہ ہوا، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر لوگ درمیان مشورہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب عالموں کو پیدا کرنا ہے۔ ہندوستان کو بچانے کے لیے لوگ موجود ہیں، لیکن ہمارے لیے ضروری ہے اپنے دین کا تحفظ، کیونکہ عالمی سے دین رہتا ہے، عالم سے دین رہے گا، مسجد سے ہماری پہچان رہے گی، مدارس سے عالم بنیں گے تبھی ہمارے دین کا تحفظ ہوگا، مکاتب میں لڑکے پڑھیں گے تبھی جا کر وہ مدارس کے لائن میں گھسیں گے، ورنہ تو لوگ سیدھا دوسرے لائن میں گھس جاتے ہیں۔ تب جا کر دارالعلوم دیوبند کی سن 1866 میں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے بنیاد رکھی، اور آج آپ دیکھ لیں کہ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں لوگ فراغت حاصل کرتے ہیں۔ تو صرف میں تعریف نہیں بیان کر رہا ہوں، میں صرف اس بات کو بیان کر رہا ہوں کہ ہندوستان میں دین کے تحفظ کے لیے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی، مدرسے کی بنیاد رکھی۔ صرف میں اس علت کو اٹھا رہا ہوں، صرف اور صرف میں اس بات کو اٹھا رہا ہوں۔ لیکن آج علل اعلان یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہیں، لیکن مسلمان کس میں پڑا ہوا ہے؟ صرف اور صرف دوسرے کے چکر میں۔ اگر کوئی ترقی کر رہا ہے تو سامنے والے کو دیکھا نہیں جاتا، اس کے پیٹ میں چوہا کودنے لگتا ہے، اس کی رات کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، بے چین رہتا ہے، ایک دم بالکل بے چین، ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہی ہے جیسا حاملہ کو ہوتی ہے، کہ وہ سامنے والا کیوں ترقی کر رہا ہے۔ اگر کوئی ایمان والا تھوڑا پیسے میں آگے ہوا، پیٹ میں درد شروع ہو۔ کچھ لوگ اپنے مال و دولت کے نشے میں غیروں سے دشمنی کر کے رکھتے ہیں، غیروں کو دبا کر رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ کمزوروں کی زمینیں ہڑپ کر، غصب کر کر حرام کا زندگی بھر کھاتے ہیں۔ یہ ہماری نسل ہوگی، آنے والی مستقبل جو حرام سے پلے گی، یہ خالد بن ولید بنے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بنے گی ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، قیامت کی صبح تک نہیں بن سکتی۔ ہمارا معاملات اتنی زیادہ بد سے بدتر ہے، صرف اور صرف اگر ہم حالات کو سامنے رکھیں، حالات کو پیش نظر رکھیں، قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاملات اگر درست ہو جائے، صرف اور صرف حالات کو دیکھ کر، یقین مانی حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے، بالکل درست ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم یقیناً ہمارا زوال، یعنی ہمارے سورج جو ہے، چڑھتا ہوا جو سورج تھا وہ زوال کے قریب ہے، جو ہماری ترقی کا جو سورج تھا وہ زوال کے بالکل قریب ہے۔ اس کی وجہ یہی کہ ہمارے معاملات بالکل درست نہیں ہیں۔ ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو دیکھنا نہیں چاہتا، ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کو آگے بڑھتا نہیں دیکھنا چاہتا۔ ایک ایمان والا اگر کسی کمزور کو پاتا ہے اس پر چڑھ بیٹھتا ہے، اور برابری کا پاتا ہے تو معاملے کو صلح کر دیتا، دفعہ کر دیتا، ارے کوئی بات نہیں، آپ میرے بھائی ہے یار، وہ اگرچہ دوسرے خاندان کا ہو یا دوسرے گاؤں کا ہو، دیکھے گا برابری کا ہے، بالکل معاملہ نہیں پڑ جائے گا۔ اب غریب ہے، کوئی کمزور ہے تو ایسا چڑھ بیٹھیں گے جیسے لوگ کتے کو مارنے کے لیے دوڑا لیتے ہیں۔ تو جس معاشرے میں یہ چیزیں پائی جائیں گی وہ کہاں سے ترقی کرے گا؟ اس کے ترقی کا سورج کہاں سے طلوع ہوگا؟ مجھے تو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آتا۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ دین کا انحصار حقوق اللہ پر صرف 25% ہے، حقوق اللہ
یعنی نماز روزہ زکوٰۃ حج اور جو نفلی عبادتیں ہیں صرف 25%، دین کا انحصار 75% معاملات پر ہے۔ جو ہم کہتے ہیں نا بہن کے حقوق، بہن کا بھائی کا کیا حق ہے، والدین کے حقوق کیا ہے، والدین کے اولاد پر حقوق کیا ہے، پڑوسی کے حقوق کیا ہے، اعزا و اقارب کے حقوق کیا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا ہے، دوست کے حقوق کیا ہے، ایک گاؤں والے کے حقوق کیا ہے، یہ تمام چیزیں ساری چیزیں معاملات میں آتی ہے۔ دین کا انحصار 75%، 75% کس پر ہے؟ معاملات پر ہے، اور 25% صرف اور صرف حقوق اللہ پر۔ اور جتنا زیادہ پرسنٹ ہے اتنا ہی زیادہ سخت معاملہ ہے۔ حقوق اللہ میں آپ کوئی غلطی کریں بالکل معاف، آپ ایک مرتبہ آئیں اللہ کے سامنے روئیں گڑگڑائیں کانپیں بالکل معاف، اللہ فوراً دھل دے گا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ لیکن حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ معاف نہیں ہوتا۔ آپ ہزاروں سال لے لیں نوح علیہ السلام سے ادھار لے لیں اور رو رو کر معافی مانگیں کہ اللہ میں نے فلاں کا دل دکھایا ہے، فلاں مظلوم پر میں نے ظلم کیا ہے، فلاں کمزور پر میں نے ظلم کیا ہے، فلاں بچے کی ماں کا میں نے دل دکھایا ہے اس کے بیٹے کو مار کر کے، یا فلاں پر میں نے بھیجا کیس کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کی آپ عمر لے لیں اور رو رو کر اللہ کے سامنے معافی مانگیں، معاف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اللہ نے معلق کر دیا بندوں پر۔ اگر وہ بندہ آپ جس سے غلطی کی ہے، جس کو آپ ماریں، جس کی آپ نے عزت لوٹی ہے، جس کی آپ نے توہین کی، جس کی آپ نے بے عزتی کی ہے، اگر آپ اس سے ایک مرتبہ معافی مانگ لیں یار مجھ سے غلطی ہوگی بھائی معاف کر دے، اللہ تو فوراً معاف کر دے گا نا۔ اللہ نے خود کہا ہے آؤ میرے سامنے میں تو بالکل معاف کروں گا۔ لیکن حقوق العباد جو 75% پھیلا ہوا ہے کہ ہم چلتے پھرتے رہتے بزنس ہر ایک چیز میں معاملات، رہنے سے لے کے کھانے پینے سے لے کے معاملات ساری چیزیں معاملات، لیکن اللہ نے اس کو کتنا بڑا کر دیا ہے۔ اسی لیے ہمیں اتفاق و اتحاد کا مادہ پیدا کرنا ہوگا۔ اگر ہم اپنے مساجد کی، مکاتب کی، اپنے بہنوں کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زمین کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مسلمان بھائی کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بھائی بیچ بازار میں نہ پیٹے جائیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بہنوں کی عزت نیلام نہ ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مساجد، مکاتب، مدارس کی حفاظت ہو، اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح سالم رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زمین بچ جائے، یقین مانی ہمیں متفق و متحد ہونا پڑے گا۔ اس لیے کہ اکیلے کی بس کی بات نہیں ہے۔ آپ کسی وزن چیز کو اٹھاتے ہیں، آپ کسی وزن چیز کو اٹھاتے ہیں، ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا، لیکن اگر اس پہ 100 ہاتھ لگ جائے اور آپ ہر ایک ہاتھ والے سے جا کر پوچھیں یہ وزن ہے، ہر ایک ہاتھ والے ہی کہے گا نہیں یار بالکل وزن نہیں ہے۔ اس لیے کہ اجتماعیت میں ہی طاقت و قوت ہے، اجتماعیت ہی میں طاقت و قوت ہے، اور جس قوم نے بھی اس کو اختیار کیا ہے وہ بلندی پر پہنچ گئی ہے، اور جس قوم نے بھی اس کو چھوڑا ہے وہ تہبالہ ہو گئی، ہلاک و برباد ہو گئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جس طریقے سے ہم پھٹے ٹار میں ہوا نہیں بھر سکتے، جس طریقے سے گدھے کو ساری زندگی چنا کھلائے وہ گھوڑا نہیں بن سکتا، جس طریقے سے گدھے کے اوپر ہم کتاب رکھے وہ عالم نہیں بن سکتا، ٹھیک اسی طریقے سے جس معاشرے میں، جس گاؤں میں، جس سماج میں یہ تمام چیزیں پائی جائیں گی، حسد و بغض والی، آپس میں اختلاف والی، آپس میں دوریاں پیدا کرنے والی، آپس میں منتشر کرنے والی چیزیں پائی جائیں گی، کبھی بھی یہ بات پتھر کی لکیر ہے، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی اس کی ترقی کا سورج چڑھ ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے صرف اور صرف میں حالات کے پیش نظر بات کہہ رہا ہوں۔ اور سب سے بڑی بات جو سب سے پوائنٹ والی بات ہے، کسی گاؤں کو، کسی سماج کو برباد کرنا اور کمزور کرنے والی چیز مخبروں کا پیدا ہونا ہے۔ یہ صرف ہمارے گاؤں، ہمارے علاقے کا معاملہ نہیں ہے، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آپ ہر ایک ضلع میں جا کر، ہر ایک اسٹیٹ میں جا کر جہاں مسلم آبادی ہے دیکھ لیں، سب سے بڑے بڑے جو مخبر پائے جائیں گے جن کا تھانے میں بڑا سا بینر لگا ہوتا ہے، نہیں لگا تو میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ مخبروں کی تعداد پائی جاتی ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ کمزور کرنے والی چیز یہی ہوتی ہے۔ غیر کو کون بتاتا ہے کہ ہم اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں؟ غیر کو کون بتائے گا کہ ہمارے اندر اتنے زیادہ اختلافات چل رہے ہیں؟ کوئی نہیں، مخبر جا کر خبر دیتے ہیں۔ چونکہ اتنا زیادہ کیس پہ کیس لگائے جاتے ہیں بلا وجہ کے، کچھ لوگ بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کم سے کم سوچنا چاہیے ہمارا ایمانی بھائی ہے، یہ تو یار دینی بھائی ہے، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جسد واحد کہا ہے، ایک جسم کی طرح ہے، یعنی جس طرح اگر ہمارے پیر میں پھوڑا نکل جائے پورے جسم تکلیف کو محسوس کرتی ہے، اگر ہمارے سر میں کچھ ہو جائے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، ہمارے پیٹ میں کچھ بھی ہو جائے، کہیں چوٹ لگ جائے پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسد واحد کہا ہے،
اگر ایک ایمان والے کو کوئی تکلیف پہنچی، دوسرے ایمان والے کا حق یہ ہے کہ اس کو بھی اپنی تکلیف سمجھے، کوئی دوسرا درد میں ہے اپنا درد سمجھے، کوئی دوسرا آفت و مصیبت میں پڑا ہوا ہے اس کو بھی اپنے اوپر سمجھے کہ میرے اوپر آفت و مصیبت پڑی ہوئی ہے۔ اگر کوئی ہلاکت و برباد یعنی اس کے قریب ہے تو سامنے والا اس کی مدد کرے، اور نہ کہ اس کے اوپر 10 کیس اور لگا دے۔ یہ چیزیں مشاہدے والی بتا رہا ہوں اور اپنے ساتھ کی بات نقل کر رہا ہوں، ارشد مدنی صاحب کی میں اپنی بات نقل کر رہا ہوں کہ جہاں کہیں بھی مخبر ہیں کمزور کر رکھ دیے ہیں۔ میں دارالعلوم دیوبند میں 2 سال رہا، 2 سال ان کے درس میں بیٹھا، کوئی بھی بات ہوتی تھی چونکہ دارالعلوم کے کچھ زمینوں پر کیس چل رہا ہے اور مخبر کون ہے؟ مسلمان لوگ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب وہ بتاتے تو صاف طریقے سمجھ آتا تھا کہ ہمارے علاقے میں یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے تھے کبھی بھی ہم ترقی نہیں کر سکتے ہیں، نہیں بڑھ سکتے، اس لیے کہ ہماری ساری چیزیں ایک چیزیں تھانے میں دے دی جاتی ہے، اور جو بچہ بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے اس کا بھی نام درج کرا دیا جاتا ہے، اس کو بھی کمزور کر دیا جاتا ہے۔ کم سے کم یہ تو سوچیں کہ یار مجھے مرنا ہے، کم سے کم یہ تو سوچیں کہ میں اس بے قصور بچہ خواہ وہ قصورواری کیوں نہ ہو، اس بے قصور بچے کی ماں کا دل دکھا رہا ہوں جس کا لاکھوں لاکھ روپیہ بلا وجہ کے تھانے میں لگ جاتا ہے، صرف اور صرف حرام کے تھوڑے پیسے کے لیے۔ قبر میں جانے کے بعد جب فرشتے سپر ورک کھیلیں گے کتنا مزہ آئے گا پھر۔ ہائے کوئی جو دعویٰ کر سکتا ہے، ہائے کوئی مخبر جو چیلنج کے ساتھ دعویٰ کر سکتا ہے، یا کوئی گناہ کرنے والا جو اس بات کا دعویٰ کر دے کہ ہاں میں قیامت تک زندہ رہوں گا، یا میں مرنے والا نہیں، یا میری پاور اسی طرح باقی رہے گی، کوئی نہیں ملے گا۔ چونکہ موت آئے گی تو وہ تھوڑی دیکھے گی آپ یار بہت پاورفل ہیں، سپر پاور، نہیں، سب برابر ہیں۔ اور قبر میں جانے کے بعد جب بات ہی آ گئی تو میں ایک بات چھیڑ دیتا ہوں یہاں پر کہ جب آئیں گے حساب و کتاب لینے تو حسین و جمیل چہرے میں نہیں آتے، اور آئیں گے تو خالی ہاتھ نہیں آتے بلکہ ہتھوڑا لے کر آتے ہیں، اور اس ہتھوڑے کی مقدار حدیث روایت میں ملتا ہے کہ پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر اٹھائیں اس ہتھوڑے کے نہیں اٹھا سکتے، اور اسی سے ماریں گے جب آپ نہیں جواب دے پائیں گے ہم لوگ۔ تو کم سے کم اپنے آخرت کے بارے میں سوچیں، وہ بھی نہیں سوچتے، کم سے کم اپنے حالات کے بارے میں سوچیں۔ یار دن بدن حالات خراب ہو رہے ہیں، ہر طرف سے مسلمان پیٹا جا رہا ہے، مندر کے گھنٹے کی طرح جو آتا ہے بجا کر چلا جاتا ہے، اور ذرہ برابر بھی کسی ایمان والے کے دل پر گرا نہیں گزرتا، کسی کے کان پر جو تک نہیں رینگتا۔ اور یہاں پر ہاں صاحب یہاں تک معاملہ چلا آیا ہے، اگر کوئی باتھ روم میں آدھا گھنٹہ بھی بیٹھ جائے کسی مخبر کے سامنے تو فوراً فون چلا جائے گا، صاحب آدھا گھنٹہ باتھ روم میں بیٹھا ہوا ہے، لگتا ہے معاملہ کچھ ہے۔ صاحب بھی ایک گاڑی لے کر نہیں آتے، 4 تھانے کا لے کر آئیں گے کیونکہ مسلمان ہے نا، اور ان کا بھی مخبروں کو فائدہ نہیں ہوتا، ایک بات یاد رکھنا، ذرہ برابر بھی ان کا فائدہ نہیں ہوتا۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب ان کی لڑائی 2 مسلمان بھائیوں سے ہو، 2 مسلمان بھائی سے لڑائی ہوگی تب فائدہ ہوگا، لیکن اگر کسی غیر سے ہو جائے تب تو صاحب کہیں گے اوپر سے آرڈر آیا کیا کروں مجبور ہوں۔ یہی ہوتا ہے، یہی صورتحال ہے۔ تو میں بس اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کو پیش نظر رکھیں، حالات کو سامنے رکھیں۔ اگر ہم اپنے مساجد کو بچانا چاہتے ہیں، مکاتب کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی بہنوں کا اپنی ماں کا تحفظ چاہتے ہیں، یہ سب سے بڑی ہماری عزت ہوتی ہے۔ اگر ہم اپنے زمین کو بچانا چاہتے ہیں، وقف کو، جو وقف بورڈ کی زمین ہے اس کو بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم ہندوستان کے حالات کو درست رکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہوگی۔ اگر ہم اپنی اصلاح کریں گے، ہم اجتماعیت کے ساتھ رہیں گے، بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ رہیں گے، مل بانٹ کر رہیں گے، ہر ایک چیز کو، حسد و بغض، کینہ کپٹ، ہر اس چیز کو جو ہمارے درمیان اختلاف پیدا کر دے، جو ہمارے درمیان دوری پیدا کر دے، اس کو اگر ہم کنارے پھینک دیں، قسم اللہ کہ ہمارا گاؤں بن جائے گا، ہمارا معاشرہ بن جائے گا، پھر کسی کی مجال نہیں کہ وہ آنکھ اٹھا کر دیکھ لے۔ خیر وقت کافی ہو گیا ہے، میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتا ہوں معذرت کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سنے عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، استغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔